اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام حکیم بنت حارث حضرت اکرمہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور رحم و کرم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے شوہر حضرت اکرمہ مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے تھے۔ ام حکیم نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا اور انہیں بلا کر لائیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا نتیجہ ہے کہ توحید اور رسالت کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے گھرانے کے وہ افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ غزوہ یرموک میں شریک ہوئیں۔ اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ عدت کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور تمام مجاہدین کو ولیمہ کی دعوت دی۔ ابھی مہاجرین دعوت ولیمہ سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی فوج نے حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ خیمے کی ایک لکڑی سے فوج پر بہادری سے حملہ کیا اور 7 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور انہی کے دور خلافت میں سن 14 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مدینہ منورہ کی ہر چیز کا روشن ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کر لے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو شبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں پھل کھانے کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھل کھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے پھلوں، ہمارے شہر اور ہمارے سا اور مد یعنی تولنے اور ناپنے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت باوضو سونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قبر کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں غربت اور وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور ہوں یا جنت کا باغ۔ بہقی فی شعب الایمان، سعد بن بلال رضی اللہ عنہ راوی۔ طب نبوی سے علاج، نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ فائدہ: اطباء لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان دہ اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم میں کا ہر آدمی سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے مگر میں جس کو ہدایت سے نواز دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم میں کا ہر آدمی بھوکا ہے مگر میں جس کو کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندوں، تم میں کا ہر آدمی برہنہ ہے مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں، لہٰذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور گناہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔